بسم الله الرحمن أيها لب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں تاریخی واقعات سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ربیع الاول کا ربیع الثانی کا مہینہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اس سے متعلق جو مناسبتیں آپ خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر تھوڑا سا آخر میں ہم فلسطین کے مسئلے پر بھی جو آج کا صورتحال جاری ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ تو یکم ربیع الثانی کو جو واقعات ہوئے ان میں سے جو پہلا واقعہ ہوا ہے اسلام میں، وہ اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاری ہے 11 ہجری کو۔ جو مواقع اور واقعات شیعہ اور سنی کے درمیان ایک اختلاف کا سبب بنے ہیں یا دونوں طرفین نے انہیں دلیل کے طور پر پیش کی، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ پیغمبر کی بیماری کی حالت میں پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کا نام رکھا لشکر اسامہ بن زید، اور ارشاد فرمایا کہ یہ لشکر ابھی چلنا چاہیے روم کی طرف، اور روم کے جو ہے وہ جنگ موتا کا اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ اور اس لشکر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور عمر بھی شرکت فرمائیں۔ اب علماء نے اس کے بارے میں تحلیل کی ہے کہ یہ لشکر کیوں پیغمبر نے تیار کیا اسامہ کا۔ پہلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ لشکر اس لیے تیار کیا تھا کیونکہ جنگ موتا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، 3 بڑے صحابی پیغمبر کے مارے گئے تھے، جعفر طیار اور یہی اسامہ کے والد زید، اور اسی طرح ابن رواحہ، یہ 3 بڑی ہستیاں شہید ہو گئی تھی جنگ موتا میں، جو آج کل اردن میں۔ پیغمبر نے اس کا انتقام لینے کے لیے، اس کا بدلہ اتارنے کے لیے، اس کی جو ہے وہ ازالہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ دوسرا پیغمبر کا ہدف یہ تھا، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لشکر میں زیادہ سے زیادہ مہاجرین ہوں، انصار کم ہوں۔ دوسرا پیغمبر کا یہ مقصد تھا کہ جو ہے جب ان بیماری کی حالت میں تو مدینہ جو ہے وہ مہاجرین سے خالی ہو، تاکہ کوئی بغاوت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، آسانی سے جو غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا ہے وہ منتقل ہو جائے امام علیہ السلام کی طرف۔ یہ 2 مقصد تھے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے، اس میں پیغمبر نے اسامہ کو کمانڈر بنایا جن کی عمر 17 سال تھی، اور اس لشکر میں حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر کو رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں انسان کی عمر معیار نہیں ہے کہ بڑی عمر ہو تو اس کو مقام ملے گا، چھوٹی عمر کو مقام نہیں ملے گا، بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر ہے۔ 17 سال کے آدمی کو کمانڈر بنایا،
اور اس کے زیر دست رکھا ہے کس کو؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، جن کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، 40 سال سے اباؤ تھی، 50 سال کے جو ہے وہ اس سے بھی اباؤ تھی، مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عمر ابوبکر ٹھیک ہے ان کا اپنا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ جنگی جو اصول ہیں، جنگی جو مہارت ہے، اس میں جو ہے وہ اسامہ کو برتری حاصل ہے۔ اور شیعہ یہاں سے ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ جو ہستیاں، جو بزرگوار حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، وہ جو ہے وہ ان کے انڈر سپرویژن آ سکتے ہیں اسامہ کے، تو وہ اتنی نہیں صلاحیت ان کو کہ ان کو پیغمبر کی جانشینی دی جائے اور ان کو بڑا مقام دیا جائے۔ اس سے شیعہ جو ہے وہ محققین، متکلمین ایک جو ہے وہ دلیل نکالتے ہیں۔ یہ جو لشکر تیار ہوا ہے اسامہ کا، یہ لشکر پیغمبر کے زمانے میں نہیں جا سکا۔ اس کی کوئی وجوہات تھی کہ لوگوں نے لیت العال کیا، سستی کی، اور پیغمبر کے حکم کو نہیں مانا، پیغمبر کے حکم سے عدول کیا، یہاں تک کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ اور اسامہ جا کر مدینے سے باہر ٹھہر گئے تھے اور انتظار میں تھے کہ مسلمان آئیں تاکہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو کس کی طرف؟ روم کی طرف۔ تو وہاں پر جو ہے وہ رکے رہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ اسامہ کا لشکر ہے، اس کی جو تیاری شروع ہوئی ہے واقعہ غدیر کے 1 مہینے بعد۔ یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ ممکن ہے کچھ لوگ میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد، وہ جو کہ اعلان ہوا غدیر میں اس کو نہ مانے، تو لہٰذا پیغمبر نے اس کو ماننے کے لیے تدبیر کی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخری لشکر تھا جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں تیار کیا۔ اس کے بعد کوئی پیغمبر کی زندگی میں لشکر تیار نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس لشکر کو جب بھیجا گیا، بعد میں بھیجا، جو ہے خلیفہ اول کے زمانے میں بھیجا ہے، ان کی خلافت کے زمانے میں بھیجا گیا، تو اس ٹائم پہ لشکر بھیجا انہوں نے اس طرف، دوسری طرف سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے مسیلمہ کذاب تھا اور اس کو شکست ہوئی۔ لہذا یہ جو لشکر کا پیغمبر کا بھیجنا ہے کس کی طرف؟ جو ہے وہ روم کی بادشاہت کی طرف، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اب یہ ہوا کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی، لشکر تیار تھا، اور اس میں آرڈر تھا پیغمبر کی طرف سے کہ خلیفہ اول بھی جائیں اور دوم بھی جائیں۔ یہ دونوں خلیفہ آئے کس کے پاس؟ اسامہ کے پاس۔ پہلے خلیفہ نے تو کہا کہ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میں جاؤں، لیکن اب تو خلافت میرے ہاتھ میں ہے، تو میں اگر جاؤں گا تو نظام نہیں رہے گا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں میں نہ جاؤں۔ کس کو کہا؟ اسامہ کو۔ انہوں نے کہا اسامہ نے کہ ٹھیک ہے آپ نہ جائیں تو دوسروں کو تو جہاں چھوڑ دیں نا جی، حضرت عمر کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے معاون ہیں، ان کے بغیر میرا نظام نہیں چلتا، لہٰذا آپ اجازت دیں یہ بھی نہ جائیں۔ لہٰذا یہ 2 حضرات اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے، باقی لشکر جو ہے وہ خلیفہ اول کے زمانے میں روانہ ہوا اور اس کو لشکر کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے شیعہ علم کلام میں، عقائد کی بحث میں، اس حوالے سے دونوں طرف سے دلائل جو ہے وہ کی بھرمار ہے۔ اس پر کبھی فرصت تو انشاءاللہ لشکر اسامہ پر مزید جو ہے بحث کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ربیع ثانی کے مہینے میں قیام توابین ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو دعوت دی تھی، ان میں 2 طرح کے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو دعوت دی، بلکہ 3 طرح کے آپ کہیں۔ ایک وہ دعوت دی، خط لکھے، کربلا میں آ گئے، امام کا ساتھ دیے، جس میں عباس شاکری ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ آ گئے امام حسین کا ساتھ دینے۔ اور اس میں جو بچ جاتے ہیں 2 قسم کے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، کوفے میں رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے اتنے ڈھیٹ تھے، بے شرم تھے کہ امام حسین کو خط لکھے، پھر یزید کے لشکر کا ساتھ دیا اور امام حسین کے مد مقابل میں آ گئے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں ساتھ نہیں دیا کسی فریق کا بھی، ان کو پشیمانی ہوئی، جن میں سلمان سرد خزائی تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں ان کا نام یسار تھا، پیغمبر نے ان کا نام چینج کیا تھا۔ یسار کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کھبا،
یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کو نام رکھے ہوتے ہیں، کسی کا گنجا نام رکھ دیتے ہیں دیہاتوں میں، کسی کا بھولا نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ عربوں میں بھی تھا. کسی کا جو ہے وہ اپنی اپنی چوائس کے مطابق، ذوق کے مطابق جو ہے، یہ ایک فرہنگ ہے، کیا کہتے ہیں، ثقافت ہے. ایک کیا ہے ہماری ثقافت ہے، اور ہماری کیا وہ لٹریچر ہے ہمارا جی، شفائی لٹریچر ہے کہ نام لوگوں کے رکھ دیتے ہیں. کسی کی سر پہ کوئی ٹوپی رکھی ہے، ٹوپی والا نام رکھتے ہیں اس کا. اور کوئی جو ہے ٹوپی اس کی اونچی ہے تو کلے والا شاہ جی نام رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، لمبو شاہ جی نام رکھ دیتے ہیں. اسلام نے اجازت نہیں دی اس کی. اس زمانے میں بھی تھا، اس کا نام رکھا ہوا تھا کھبا، انہوں نے عربوں نے. پیغمبر نے کہا کہ کون سا نام ہوتا ہے، پیغمبر نے اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا. ایک اور آدمی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا نام تھا بے وقوف، یہ نام تھا اس کا جی، غبی. تو پیغمبر نے کہا یہ نام اچھا نہیں ہے، اس کے نام کو چینج کرو. ہوتے ہیں مختلف ثقافتوں میں. میں ایک ایران میں تھا، ہمارے کلاس فیلو تھے مولانا، ان کا نام تھا خوفناک، آغا خوفناک. تو پیغمبر نے اس کا نام چینج کیا. یہ تھے جنہوں نے خط لکھا، کس کو؟ امام حسین کو، سلیمان سرحد خزائی نے. اور اب یہ جا نہیں سکے کربلا میں، جان بوجھ کر نہیں، یہ یکو مشکلات تھی. اب جب امام حسین کی شہادت ہوئی، بیبیاں آ گئی کوفے میں، تو ان کو ہوش آئی کہ ہم نے غلط کیا ہے، امام کا ساتھ نہیں دیا، ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا. یہ ضروری ہے نا، کام کو کرنا بھی ضروری ہے اور وقت پر کرنا ضروری ہے. محبت کا اظہار کرنا وقت پر کرنا ضروری ہے. کئی لوگ امام حسین سے محبت کرتے تھے، بعد میں پشمان بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا کام وقت پر نہیں کیا. یہی لوگ توابین اگر کربلا میں آ جاتے تو امام حسین علیہ السلام پر اتنے ظلم نہ ہوتے. اتنا بڑا لشکر تھا لیکن وقت پر نہیں آئے. لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وقت پر ایک کام کریں، ایگزیکٹ وقت پر، ایگزیکٹ جگہ پر کام. آپ میں اتنی جو ہے سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، جو ہے آپ میں فہم و فراست ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے کہ وقت پر کام کریں. تو یہ آئے ہیں 65 ہجری کو، کربلا میں آئے ہیں. انہوں نے لشکر سے ٹکراؤ لیا ہے یزید کے اور شہادتیں پیش کی ہے. اخلاص میں ہم ان کی شک نہیں کرتے، لیکن اخلاص بعض کو کافی نہیں ہوتا. یہی ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. سارا دن کھانا کھاتا رہے اور کہے کہ میں نے نیت روزے کی کر لی ہے، تو یہ نہیں چلے گا جی. ورزش کرے، نیت کہہ رہے نماز کی کر لی ہے. جو مولانا جی کہا تھا نیت صحیح ہونی چاہیے جی، نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اور وقت پر ہونا چاہیے. 4 جو ہے ربیع الثانی کو وفات ہوئی ہے تاج العلماء کی. تاج العلماء ایک عظیم شخصیت ہیں اور انہیں تاج العلماء کا لقب ملا ہے. ہندوستان میں یہ تھے جن کا نام تھا سید علی محمد ابن محمد علی دلدار نقوی اللکھنوی. انہوں نے فقہ میں، حدیث میں، کلام میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اردو میں بھی لکھی ہیں، عربی میں لکھی ہیں اور فارسی میں لکھی ہیں. اور یہ لوگ اس زمانے میں تھے جب مقابلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا، عبدالعزیز دہلوی تھا، بڑے بڑے مفکرین انڈیا میں تھے. اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. اور ان کی کتابیں ہر سبجیکٹ سے متعلق ہیں. اور خاص طور پر جو اس وقت ماحول تھا انڈیا کا، نیچریزم بہت زیادہ تھا. کہ کچھ لوگ اٹھے تھے سر سید احمد خان کی طرح کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بعض چیزوں کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، جن کے تصور کو نہیں مانتے، ملائکہ کے تصور کو نہیں مانتے، وحی کا آنا پیغمبر کے لیے نہیں مانتے. سر سید احمد خان تھا، اس میں ان کی پارٹی تھی اور ان کا ایک پورا ایک سیٹ اپ تھا علی گڑھ کا. تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کتابیں لکھی اور جو ہے وہ جواب دیا. اور ان کا قرآن کا ترجمہ بھی ہے جو انڈیا میں ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کو. بعد میں جو ترجمے آ گیا آسان، اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ رائج نہیں ہوا اتنا. مقبول کا ترجمہ آ گیا، فرمان علی کا ترجمہ آ گیا. جب ہمارے ہاں ملنگی دور تھا ان کا ترجمہ بہت زیادہ مقبول ہوا. پھر ابھی جو ہے ہمارے اچھے 2 ترجمے آ گئے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کا ترجمہ اپنے عروج پر تھا قرآن کا، شیعہ حوالے سے، شیعہ تھاٹ کے حوالے سے. اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مخالفت نیچریہ، کہ کچھ لوگ ایسے تھے مسلمانوں میں جو کہ اعلان کرتے تھے کہ سب کچھ نیچر کی طرف سے ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، یہ چیز دنیا خود بہت نیچر کی بنیاد پر بن گئی ہے اور ہر چیز کے لیے لاجک کا
ریزن کا ہونا ضروری ہے، اور جو چیز تجربے سے نہیں گزر سکتی، ظاہری طور پر ریزن سے نہیں گزر سکتی، اس کا انکار کرتے تھے، لیکن انہوں نے آ کر اس کا جواب دیا اور اس کے مقابلے میں کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ ربیع ثانی کے واقعات انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے جمعہ کو بیان کریں گے، باقی واقعات جو آپ خدمت میں پیش ہوں گے۔ یہ خود دلدار لکھنوی صاحب کی بھی حیات طیبہ بھی لمبا ایک قصہ ہے، ان کی تالیفات، ان کے آثار، ان کے شاگرد، جو ایک وقت بہت زیادہ وقت مانگتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو شیعہ علماء کے حوالے سے ان پر جو ہے وہ بحث ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن